اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 28۔ مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں۔ یہ ان کے شر سے کس طرح بچاؤ مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اولیاء ولی کی جمع ہے۔ ولی ایسے دوست کو کہتے ہیں جس سے دلی محبت اور خصوصی تعلق ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اہل ایمان کا ولی قرار دیا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے اور وہ انہیں ظلمات یعنی اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو ولی خود اہل ایمان کا ہے۔ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یعنی اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، مطلب یہ ہوا کہ اہل ایمان کو ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ خصوصی تعلق ہے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی یعنی دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اہل ایمان کو اس بات سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، چونکہ کافر اللہ کے بھی دشمن ہیں اور اہل ایمان کے بھی دشمن ہیں، تو پھر ان کو دوست بنانے کا جواز کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو قرآن کریم میں کئی جگہ وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، تاکہ ایمان والے کافروں کی موالات یعنی دوستی اور ان سے خصوصی تعلق قائم کرنے سے گریز کرے یعنی بچتے رہیں۔ البتہ حسب ضرورت اور مصلحت ان سے صلح اور معاہدہ بھی ہو سکتا ہے اور تجارتی لین دین بھی۔ اس طرح جو کافر مسلمانوں کے دشمن نہ ہو ان سے حسن سلوک اور مدارات کا معاملہ بھی جائز ہے۔ اس کی تفصیل آگے انشاءاللہ آئے گی، کیونکہ یہ سارے معاملات یا موالات دوستی محبت سے مختلف ہے۔ لین دین یہ الگ معاملہ ہے، تجارتی لین دین الگ معاملہ ہے، صلح اور معاہدہ الگ معاملہ ہے۔ یہ دوستی یاری نہیں ہے، دوستی یاری الگ چیز ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ اجازت ان مسلمانوں کے لیے ہے جو کسی کافر کی حکومت میں رہتے ہوں کہ ان کے لیے اگر کسی وقت دوستی کے اظہار کے بغیر ان کے شر سے بچنا ممکن نہ ہو تو وہ زبان سے ظاہری طور پر دوستی کا اظہار کر سکتے ہیں، جب بالکل بھی چارہ کار نہ ہو تب، وہ بھی زبانی طور پر۔ قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبتوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ کہہ دیجئے کہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ خواہ ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ بہرحال جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کون دوستی کس لیے کر رہا ہے؟ زبان سے دعویٰ کس لیے ہو رہا ہے؟ چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ جس دن ہر نفس یعنی ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا اور آرزو کرے گا کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت سی دوری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں
اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ ڈرنے کی بات صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہونی چاہیے۔ ڈر کس سے ہونا چاہیے؟ صرف اللہ رب العالمین سے۔ فائدہ پہنچا سکتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ، اور نقصان اگر ہمیں پہنچ سکتا ہے ہمارے اعمال کی بنیاد پر تو وہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے پہنچ سکتا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہود اور نصارہ ان دونوں کا دعویٰ تھا کہ ہمیں اللہ سے اور اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے۔ بالخصوص عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہم السلام کی تعظیم و محبت میں اتنا غلو کیا، اتنا بڑھایا کہ انہیں درجہ الوہیت پر فائز کر دیا، یعنی عبادت کے لائق یہی ہیں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم۔ اس کی بابت بھی ان کا خیال تھا کہ ہم اس طرح اللہ کا قرب اور اس کی رضا محبت چاہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی عبادت کر کے ہم اللہ کا قرب اور اس کی محبت اور رضا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دعووں اور خود ساختہ طریقوں سے اللہ کی محبت اور اس کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کا تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ میرے آخری پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اس کی پیروی کرو۔ اس آیت نے تو تمام دعوے داران محبت کے لیے ایک کسوٹی اور معیار مہیا کر دیا ہے کہ محبت الہی کا طالب، محبت الہی چاہنے والا اگر اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر تو یقیناً وہ کامیاب ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے، ورنہ وہ جھوٹا بھی ہے اور اس مقصد کے حصول میں ناکام بھی رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، جس نے ایسا کام کیا جس پر ہمارا معاملہ نہیں ہے، یعنی ہمارے بتلائے ہوئے طریقے سے مختلف ہے، تو وہ مسترد ہے، رد ہے اور قبول نہیں ہوگا۔ یعنی پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، رسول کی اتباع کرنے کی وجہ سے تمہارے گناہ ہی معاف نہیں ہوں گے، بلکہ تم محب سے محبوب بن جاؤ گے، محب سے محبوب بن جاؤ گے۔ اور یہ کتنا اونچا مقام ہے کہ بارگاہ الہی میں ایک انسان کو محبوبیت کا مقام مل جائے۔ کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کرتے ہو تو ابھی کیا ہو؟ آپ محبت کرنے والے، جس کو محب کہا جاتا ہے۔ فاتبعونی، تو اظہار کیسے کرو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کی بات ماننے لگے تو گویا اللہ سے محبت کر رہے ہو۔ کوئی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اس کی زندگی سنتوں سے بھری ہوئی نہیں ہے تو اہل علم نے کہا اس آیت کے پیش نظر کہ وہ انسان اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے، وہ لاکھ دعوے کرے۔ اب دیکھیے، قل ان کنتم تحبون اللہ، تم محبت کرتے ہو یعنی اب محب ہو۔ یحببکم اللہ، اگر تابع داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی، آپ کے طریقے کو اپنا لیا گیا ایمان لانے کے بعد، تو کہا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب پہلے تو آپ محب تھے، اب تم سے محبت کرنے والا کوئی ہو گیا، اب تم کیا بن گئے؟ محبوب بن گئے۔ تو کس مقام سے کس مقام تک پہنچے؟ بیچ میں وہ راستہ ہے، فاتبعونی، اس کی اتباع کی جائے گی، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے گی۔ اتنا آہستہ نہیں بولیے، ہاں کس کی محبت کی جائے گی؟ کس سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے گی، کسی اور کی اتباع کی جائے گی نہیں کی جائے گی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے کسی کی بات ٹکرا جائے تو کس کی بات کو اوپر رکھا جائے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، کسی امتی کی بات کو اوپر نہیں رکھا جائے گا۔ یہ کہاں سے کہاں پہنچتا ہے انسان؟ مقام محب سے مقام محبوب تک پہنچ جاتا ہے۔ آگے سنیے، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت
نہیں کرتا۔ اس آیت میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر تاکید کر کے واضح کر دیا کہ اب نجات اگر ہے تو صرف اطاعت محمدی میں ہے، اور اس سے انحراف کفر ہے، اور ایسے کافروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ وہ اللہ کی محبت اور قرب کے کتنے ہی دعوے دار ہوں، اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیروی سے گریز کرنے والوں کے لیے سخت وعید ہے، کیونکہ دونوں ہی اپنے اپنے انداز سے ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جسے یہاں کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب اللہ کے رسول کا کوئی فرمان ہے، کوئی سنت ہے، اور ہم اسے چھوڑ کر کسی اور کی سنت و طریقے کو اپنائیں گے تو کیا یہ کفر نہیں کہلائے گا؟ بالکل کفر کہلائے گا، یقیناً کفر کہلائے گا۔ کیوں؟ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر پھر جاتے ہیں، یعنی اللہ اس کے رسول کا ایک طریقہ بتایا ہوا کہ ایسے سے کرنا ہے، اب پھر کہ نہیں ہم یہ نہیں یہ طریقہ کریں گے، یہ ہمارے یہاں ایسا چلتا ہے تو یہ کریں گے ہم۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، ایسے پھرنے والے سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ تو ہم تو محبوبیت کے مقام میں جا رہے تھے، اب کہاں چلے گئے؟ اب تو اور نچلے درجے میں چلے گئے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ تو یہ بھی ہمیں کبھی کبھی غور کرنا ہے، ہم تو اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، کیا اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے؟ یہ ایک محاسبے کا نقطہ ہے، ایک مقام ہے محاسبے کا۔ اپنے آپ کو تنہائی میں یہ بھی سوچیں، ہم تو اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کی محبت کا طریقہ، انداز اور راستہ ایک ہی۔ اللہ نے کہا محبت میں جب کروں گا جب تم میرے رسول کی بات مان رہے ہوگے، اپنی زندگیوں کو میرے محبوب کے طریقے پر گزار رہے ہوگے تو میں محبت کروں گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں سے، انکار کرنے والوں سے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے نکل جانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ کافر، اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان آیات میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، رب العالمین ان تمام بات پر ہمیں غور کرنے کی توفیق عنایت فرما، ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرما، ان تمام باتوں کے مطابق اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے سینوں کی روشنی بنا دے، رب العالمین قرآن حکیم کو تو ہماری تمام پریشانیوں، غموں اور پریشانیوں کا علاج بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔